اس نے اپنا پورا بچپن غربت اور ضروری چیزوں کی کمی میں گزارا، لیکن وہ ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اگر صحیح سمت میں محنت کی جائے تو محنت ضرور رنگ لاتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اقبال بھی اس قابل ہو گیا کہ وہ ایک اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت حاصل کر سکے اور اسے اچھی نوکری بھی مل گئی۔ اقبال نے ایک ایک کر کے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کا سفر شروع کیا۔ پہلے چھوٹے چھوٹے خواب پورے کیے، پھر اس کی شادی ہو گئی کیونکہ وہ صحیح عمر تھی۔ اگلے ہی سال وہ ایک خوبصورت بچے کا باپ بھی بن گیا، لیکن ان سب میں اس کے خوابوں کی تعبیر کا سفر رک گیا۔ اسے اس بات کا کوئی پچھتاوا نہیں تھا، لیکن بچپن سے لے کر جوانی تک ایک اچھی بڑی گاڑی خریدنے کا بڑا خواب ہمیشہ اس کے ذہن میں رہا۔ بچپن سے لے کر آج تک وہ جب بھی کوئی اچھی گاڑی سے گزرتا دیکھتا تو ایک لمحے کے لیے وہیں رک جاتا اور اسے دیکھتا رہتا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کا یہ خواب اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اس خواب کو پورا کرنے کا تہیہ کر لیا اور آہستہ آہستہ پیسہ بچانا شروع کر دیا۔ چند سالوں میں اس نے اپنے خوابوں کی گاڑی خریدنے کے لیے کافی رقم بچا لی اور ایک دن وہ سارے پیسے جمع کر کے گاڑی اپنے گھر لے آیا۔ اس گاڑی میں بیٹھ کر اسے لگا کہ اس نے زندگی میں کچھ بڑا حاصل کیا ہے۔ اسے جیت کا وہ اطمینان حاصل ہوتا ہے جو کہ کچھ حاصل کرنے کے بعد ملتا ہے۔ وہ اپنی کار سے اتنا ہی پیار کرتا تھا جتنا وہ اپنے 5 سالہ بیٹے سے کرتا تھا۔ وہ ہر روز گاڑی کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا اور اس کے پرزوں کو اچھی طرح چیک کرتا۔ ایک دن وہ اپنی گاڑی دھو رہا تھا، اس کے ساتھ اس کا 5 سالہ بیٹا بھی گاڑی کے آگے پیچھے کھیل رہا تھا۔ اچانک اسے آواز سنائی دی۔ اس نے گاڑی کی دوسری طرف جا کر دیکھا جہاں اس کا بیٹا گاڑی کو پتھر سے کھرچ رہا تھا۔ اقبال کو لگا جیسے اس کا سر غصے سے پھٹ جائے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کا ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑ اور اسے گالیاں دینے لگا۔ بچہ درد سے رو رہا تھا لیکن اقبال کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ 2-3 منٹ کے بعد جب اس نے بچے کا ہاتھ چھوڑا تو اسے احساس ہوا کہ زیادہ زور کی وجہ سے بچے کی انگلی ٹوٹ گئی ہے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی وہ اپنے بچے کو لے کر اسپتال گیا۔ بچے کو پلاسٹر لگایا گیا تھا کیونکہ اس کی انگلی ٹوٹ گئی تھی۔ اقبال اپنے بچے سے ملنے گیا تو بچے نے پوچھا، بابا میری انگلی کب ٹھیک ہوگی؟ وہ اس کے سوال کا جواب نہ دے سکا اور باہر نکل کر اپنے کیے پر پچھتانے لگا۔ اسے ایک بار پھر اتنا ہی غصہ آیا جتنا اسے اپنے بچے پر آیا تھا، لیکن اس بار غصہ خود پر اور گاڑی پر تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنے معصوم بچے کو نقصان پہنچایا تھا۔ اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ پارکنگ میں پہنچا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ وہاں گیا اور گاڑی کو لات مارنے لگا۔ اسی دوران اس کی نظر گاڑی کے اس حصے پر پڑی جہاں اس کے بیٹے نے نوچ کر پتھر سے کچھ لکھا تھا۔ جب اس نے اسے غور سے پڑھا تو وہاں لکھا تھا، بابا آئی لو یو۔ اسے پڑھ کر اقبال اور اس کی بیوی دونوں رونے لگے۔